اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم، آج سورہ اعراف کا انشاءاللہ خلاصہ بیان ہوگا۔ سورہ اعراف یہ مکی صورت ہے اور اس میں بنیادی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آخرت کو ثابت کیا ہے، اور کچھ توحید کے بھی دلائل ہیں، اور اس کے ساتھ متعدد انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات اس میں بیان ہوئے ہیں۔ اعراف کے معنی لفظی معنی ہیں بلندی کے، لیکن اصل اعراف اس جگہ کو کہا جاتا ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان واقع ہے۔ اعراف ایک ایسی جگہ ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان ہے کہ جب جنتیوں جن کے اعمال اچھے ہوں گے اور ان کے بارے میں جنت میں جانے کا فیصلہ ہو جائے گا، انہیں جنت میں بھیج دیا جائے گا، اور جن کے اعمال برے ہوں گے ان کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہوگا، انہیں جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے دونوں اعمال برابر ہوں گے، یعنی برے اعمال بھی اور اچھے اعمال بھی۔ اب ان کے بارے میں فیصلہ ہوگا کہ ان کو اعراف میں رکھا جائے۔ یہ وہاں سے جنت والوں کو بھی دیکھیں گے اور جہنم والوں کو بھی دیکھیں گے۔ آگے اس کی تھوڑی سی تفصیل آ رہی ہے کہ پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو بہرحال اس وجہ سے اس سورت کا نام اعراف رکھ دیا، سورۃ الاعراف۔ اس سورت کے شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک زندہ معجزہ، دائمی معجزہ قرآن کریم ہے، اس کے بارے میں ارشاد ہے کہ یہ قرآن کریم ہم نے آپ پر اتارا ہے، اور آپ اس سے پریشان نہ ہوں کہ اگر یہ لوگ آپ کی اس نصیحت پر اور اس چیز پر عمل نہیں کر رہے جو یہودی ہیں، مشرکین مکہ ہیں وغیرہ وغیرہ، کہ اس سے آپ پریشان نہ ہوں۔ ہم نے ایسے بہت سارے لوگوں کو جب انہوں نے نہیں مانا تو ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا ہے، ان کو ہلاک کر دیا ہے۔ اس کے بعد پھر کچھ بعض بستیوں کا تذکرہ ہے، اور اسی میں پھر اگلے رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں تذکرہ ہے، اور حضرت حوا کا اور شیطان کے بارے میں۔ میں مختصر سے اس کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، اس کے بعد آپ کی دائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا، تو ان دونوں کو فرما دیا کہ اب آپ جو ہیں وہ جنت کے اندر رہیں، اور یہاں جنت میں رہتے ہوئے خوب مزے کریں، لیکن ایک درخت بتایا کہ اس کا پھل نہیں کھانا، اس طرف نہیں جانا۔ بس شیطان نے اس چیز کو یاد رکھا۔ اس سے پہلے وہ واقعہ ہو چکا تھا جو ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا کہ آپ کو پیدا فرمانے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سب کو، ملائکہ کو، جنات کو، کہ ان کو سجدہ کرو آدم کو۔ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے انکار کیا اور کہنے لگا کہ میں ان کو سجدہ کیوں کروں، اس لیے کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آگ کی خاصیت ہے اونچا جانے کی اور مٹی نیچے کی، تو لہٰذا میں تو ان سے اعلیٰ ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بات یہ نہیں کہ تجھے آگ سے اور ان کو مٹی سے، بات ہے میرے حکم کی۔ میرا جب حکم آ گیا تو اب اس میں تو یہ سوچنا ہی نہیں ہے کہ کیا بڑا ہے، کیا چھوٹا ہے، کیا اچھا ہے، کیا برا ہے۔ رب کا حکم ہے، خالق کا حکم ہے۔ بس یہیں سے اس کی بدبختی شروع ہوئی، اور اس نے پھر کہا کہ اللہ رب العزت سے، یعنی ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے، یہ دیکھو کہ شیطان کتنا ہوشیار تھا، اس کو پتہ تھا کہ اس موقع پر جب کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ بھئی تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا، لیکن اللہ رب العزت اس وقت بھی غصے سے متاثر نہیں ہوتے۔ یعنی رب کریم کی جو صفت ہے، وہ جو صفات ہیں رحیم و کریم کی، وہ ایسی صفات ہیں جو ہر حال میں آپ کے اوپر جو ہے وہ غالب رہتی ہیں، کہ اللہ رب العزت کسی چیز سے بھی متاثر نہیں ہوتے۔
تو اس وقت میں اس ظالم نے مہلت لے لی اور کہنے لگا کہ مجھے آپ ایک وقت متعین تک مجھے مہلت دے دیں اور میں اس آدم کو اس کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا اور میں اس کے پیچھے لگے رہوں گا، میں ان کو برگلاؤں گا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، کہ میں ان کو ہر طرف سے آؤں گا ورگلانے کے لیے، ان کو گمراہ کرنے کے لیے آؤں گا، آپ مجھے مہلت دے دیں۔ اللہ رب العزت فرمائے گا ٹھیک ہے تجھے مہلت ہے، تجھے مہلت دی، اور پھر آگے ہی یہ کہتا ہے کہ میں ان کو ورگلاؤں گا اور اکثر ان میں سے آپ شکر گزار نہیں پائیں گے۔ یعنی ایسا بدبخت تھا، کہتا ہے کہ یہ اکثر میرے بہکائے میں آئیں گے، کچھ ہوں گے جو میرے پھندوں سے نکل جائیں گے، میری سازشوں سے نکل جائیں گے۔ تو میرے محترم، کھلا شیطان دشمن ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بار بار قرآن کریم میں واضح طور پہ بتا رہے ہیں کہ اس مردود سے بچو، اس شیطان سے بچو۔ بہرحال اس کی دشمنی شروع ہو گئی۔ ادھر حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں رہنا شروع کر دیا۔ اب یہ مختلف طریقوں سے آپ لوگوں کے پاس جاتا اور کہتا کہ دیکھو یہ جو تمہیں پابندی لگائی ہے کہ فلاں درخت کا پھل تمہیں نہیں کھانا، اس وجہ سے کہ اگر تم نے وہ کھا لیا کہ یا تو تم فرشتے بن جاؤ گے اور یا ہمیشہ کے لیے تم جنت میں رہو گے، تو اس وجہ سے اللہ نے تمہیں منع کیا ہے۔ تو اگر تم یہ کھا لو گے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، یہ تو اور تمہارا درجہ بلند ہو جائے گا کہ تم ہمیشہ بھی جنت میں رہو گے۔ یعنی ورگلانے کا انداز گویا کہ اس انداز میں کہ یہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تو تمہیں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ کے لیے امر ہو جاؤ گے، جنت میں تم ہمیشہ رہو گے۔ لہٰذا وہ اس کے ورگلانے میں آ گئے، اور آپ نے جیسے ہی اس کا پھل کھایا درخت کا، بعد اس کے مختلف چونکہ تفصیلات آتی ہیں، کسی نے گندم کہا، کسی نے کچھ اور کہا۔ بہرحال جب وہ جیسے ہی کھایا، فوری طور پر آپ لوگوں کا لباس جو ہے وہ ظاہر ہو گیا، کھل گیا، اور سطر ظاہر ہو گیا۔ پھر آپ نے کوشش کی کہ اپنے سطر کو پتوں سے چھپایا جائے، اور اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، کہ تم سب اترو جنت سے، سب کو، کہ تم بھی جاؤ اور سب لوگ زمین کے اوپر جائیں۔ پھر اللہ رب العزت، لیکن اللہ اتنا کریم ہے اپنے بندوں پر کہ ساتھ ہی حضرت آدم علیہ السلام کو یہ بھی سکھا دیا کہ اللہ سے معافی کیسے مانگنی ہے، توبہ کیسے کرنی ہے۔ یعنی ایک طرف شیطان کو مہلت دے دی کہ ٹھیک ہے تمہیں اجازت ہے، مہلت ہے کہ تم میرے بندوں کو ورگلاؤ، دوسری طرف توبہ کا تریاق دے دیا، گناہوں کا تریاق دے دیا کہ گناہ تو تم سے ہوں گے میرے بندوں، لیکن اگر تم میری اطاعت کرو گے، میری طرف رجوع کرو گے، توبہ کرو گے، تو میں تمہاری توبہ قبول کروں گا۔ اور یہاں یہ مضمون سکھایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، کہ حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام نے جب یہ محسوس کیا کہ ہم سے تو گناہ ہو گیا ہے اور یہ بہت بڑی ہم سے زیادتی ہو گئی، بس فوراً اللہ کے آگے جو ہے وہ سجدہ ریز ہو گیا اور کہا کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا ہے، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو لنکونن من الخاسرین، ہم تو بہت زیادہ خاسرین، یعنی ہم تو برباد ہو جائیں گے۔ بس اللہ سے انہوں نے مانگنا شروع کیا کہ یا رب کریم ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور اللہ رب العزت نے آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو یہ مضمون حضرت مولانا تقی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ اس مضمون سے توبہ کرنا اس کی زیادہ امید ہے کہ یہ زیادہ قبولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ ظاہری بات ہے ہمارے دادا کی جو ہے وہ دعا ہے اور انبیاء کی نبی کی دعا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، لہٰذا اس سے انسان کو مانگنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس صورت میں 4 مرتبہ یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، یہ ندا فرمائی ہے۔ یہ کس قرآن کریم میں کسی اور صورت میں ایسا نہیں ہے، صرف یہ واحد صورت ہے جس میں 4 مرتبہ آپ نے پکارا ہے کہ اے بنی آدم، یعنی اے آدم کے بیٹوں بیٹیوں۔ اس ندا کے ذریعے پہلی آیت کے اندر یہ فرمایا کہ ہم نے جو یہ تمہیں جو لباس عطا فرمایا، جو ظاہری جو ہمیں لباس دیا ہے، یہ بھی تمہارے لیے تمہاری ستر پوشی اور تمہاری زینت کا سامان ہے۔
یہ تمہاری ستر پوشی اور زینت کا سامان ہے یہ۔ اور یہ اصل میں اس کو یوں سمجھ لیں، یہ ایک واقعہ اس کے ذیل میں لکھا ہے کہ مشرکین مکہ میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو برہنہ ہو کر طواف کیا کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ جی ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، اس لباس میں ہم کیسے طواف کر سکتے ہیں جس میں ہم گناہ کرتے ہیں۔ یعنی عقل ماری گئی کہ جی اب بالکل ہی برہم ہو کر انہیں طواف شروع کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اور یہ کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا ہمیں یہ تو ہمارے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، اور ساتھ ہی یہ کہتے تھے کہیں کہ جی یہ تو ہمیں اللہ نے ایسا ہی حکم دیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی تردید فرمائی کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں اور اللہ کا ایسا کوئی حکم نہیں، رب نے تو جو لباس اتارا ہے وہ تو ان کی زینت کا سامان ہے، ان کے لیے ستر پوشی کا سامان ہے۔ پھر اسی طرح اگلی دوسرے اس میں فرمایا کہ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، کہ اے آدم کے بیٹو، شیطان کو ہرگز ایسا موقع نہ دو کہ جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا ہے تمہیں بھی رسوا کر دے۔ اس کو یہ موقع نہ دو، بلکہ اس کا مقابلہ کرو، نفس کے اوپر قابو کرو، شیطان پر قابو کرو اور میری اطاعت کرو، یہ اس کے اندر ارشاد فرمایا۔ پھر اگلی آیت میں اسی طریقے سے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، فرمایا کہ اے آدم کی اولاد، جب تم مسجد کی طرف آؤ تو اپنے کپڑے، اچھے کپڑے پہن کر آؤ، اچھے کپڑے، زینت کے کپڑے پہن کر آؤ، جس کے اندر جو ہے صاف ستھرے، اس کا علماء نے مطلب لکھا ہے صاف ستھرے کپڑوں میں آؤ۔ مثلا ایک عقلی بات ہے، جب انسان کسی آفیسر کے گھر جاتا ہے یا کسی بڑے کے گھر جاتا ہے کتنی تیاری کرتا ہے۔ اگر عام مہمان ایک دوسرے کے ہاں جاتے ہیں، شادی بیاہ میں جاتے ہیں تو نئے کپڑے خریدنا، وہ کرنا، یہ کرنا، تو رب کائنات کے دربار جب جو اللہ نے ہر جگہ ہمیں دیا ہے جو مسجد کی صورت میں ہے، یہ آنا، یہ گویا کہ آپ اس خالق کائنات کے دربار میں حاضری ہو رہی ہے۔ ہم اس کو سمجھے تو صحیح تھوڑا سا کہ ہم کہاں آتے ہیں۔ آج ہمیں اصل میں احساس ہی نہیں ہے، بس ہم نے ایک روٹین بنا لی ہے، مسجد آنا ہے، مسجد سے جانا ہے، جس حال کے اندر آ جائیں، جس حال میں چلے جائیں۔ ٹوپیوں کا حال یہ ہے کہ ٹوپی پہنتے نہیں، اور ورنہ مسجد میں ٹوپیاں پڑی ہوئی ہیں، گندی کیچڑ یعنی ہو رہی ہے، اس پہ میل لگا ہوا ہے، وہی اٹھا کے استعمال کر رہے ہیں۔ بلکہ اب تو بعض جگہ جو ہے وہ شلواریں اور یہ بھی چادریں بھی جو ہے استعمال ہونے لگی ہیں۔ یعنی آدمی سوچے ذرا، یہ نفاست کے بھی خلاف ہے۔ تو جب اللہ کے گھر آؤ تو اچھے صاف ستھرے لباس میں آؤ، جب رب کے گھر میں آؤ تو۔ اور فرمایا اللہ رب العزت نے جو تمہیں دیا ہے کھاؤ پیو، اس کے اندر اسراف نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے میرے دوستو، یہ چلتے چلتے آگے پھر آیات میں ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ یہ جتنے بھی مشرکین مکہ ہیں، یہودی ہیں، نصرانی ہیں، جو دین اسلام کی طرف نہیں آ رہے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی نصیحت کو قبول نہیں کر رہے، یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، کسی حال میں بھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ اور یہاں ایک جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، فرمایا کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے جب تک نہ گزر جائے، یعنی عربوں کا یہ ایک محاورہ تھا کہ کسی ناممکن بات کے بارے میں کہتے تھے کہ بھائی یہ تو ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نہ گزر جائے۔ تو سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا تو محال ہے نا۔ تو اسی کو قرآن کہتا ہے کہ حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، کہ یہ کسی حال میں جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ سوئی کے ناکے میں سے اونٹ نہ گزر جائے۔ مطلب یہ کہ ہمیشہ یہ اسی کے اندر رہیں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اعراف والوں کا تذکرہ ہے، ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسیماهم، کہ یہ جو میں نے عرض کر دیا کہ وہ لوگ جن کے اعمال برابر ہوں گے ان کو اعراف میں رکھا جائے گا۔ اب جب یہ جنت والوں کی طرف دیکھیں گے تو وہاں کی نعمتیں دیکھ کر اللہ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ تو ہمیں بھی جنت عطا فرما دے۔ جب یہ جہنم دیکھیں گے تو اس سے ڈریں گے اور پناہ مانگیں گے۔ جہنم والے جو ہوں گے جب ان کو اعراف والوں کو دیکھیں گے تو ان سے کہیں گے کہ تمہارے پاس جو نعمتیں ہیں، یا جنت والوں کو جب دیکھیں گے کہ تمہارے پاس جو نعمتیں ہیں اس میں سے کچھ پانی ہمیں بھی بھیج دو، ہماری طرف بھی بہا دو، اس لیے کہ ہم تو بڑی مشکل کے اندر ہیں،
ہمیں تو یہاں پر جو ہے وہ پیپ اور خون پینے کو ملتا ہے، اور غرض یہ کہ ہر قسم کی یہاں پر سختی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ چیز ہم نے حرام قرار دے دی، یعنی کہ جہنم والوں کے لیے کوئی اچھائی، کوئی نعمت پہنچ ہی نہیں سکتی۔ جو کچھ ہے وہ جنت والوں کے لیے ہے، اور جنت والے کہیں گے جی ہمارے لیے تو اللہ نے ممنوع قرار دیا، ہم کیسے تمہیں یہ چیزیں دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ایک وقت آئے گا، علماء نے لکھا ہے کہ جب اعراف والوں کو انشاءاللہ اللہ رب العزت جنت میں داخل فرما دیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی توحید کا تذکرہ فرمایا ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، کہ تمہارا رب کون ہے؟ وہ رب ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دن میں پیدا کر دیا، یہ وہ تمہارا رب ہے۔ ثم استوى علی العرش، اور اس کے بعد عرش پر استوا فرمایا۔ جیسے میں نے پہلے بھی یہ آیت گزری ہے سورہ بقرہ میں عرض کیا تھا کہ استوا علی العرش، عام طور پر لوگ اس کا معنی کرتے ہیں جی اللہ رب العزت نے جو ہے نا کہ بیٹھ گئے عرش کے اوپر، تو استوا کے معنی کیا ہیں؟ یہ وہ انہی متشابہات میں سے ہیں جن کا معنی کسی کو نہیں معلوم، رب کائنات کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم، لہٰذا اس استوا علی العرش کی کیا صورت ہے، کیا کیفیت ہے، وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ہمارا صرف یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو اللہ نے فرمایا ایسا ہی ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ وہ رب کون ہے جس نے جو رات کو کھینچ لیتا ہے دن کے اوپر، وہ دن کو رات کی چادر اڑا دیتا ہے، یعنی دن ہوتا ہے اس کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے، اور چاند اور سورج کو پیدا کیا، ستاروں کو پیدا کیا، جو اس کے حکم پر سب اپنی اپنی ڈیوٹی پہ لگے ہوئے ہیں کہ کوئی رتی کے برابر مجال نہیں کہ وہ اپنی ڈیوٹی سے ہٹ سکے۔ الا لہ الخلق والامر، سب اس کے حکم کے آگے رام ہیں اور چل رہے ہیں۔ تبارک اللہ رب العالمین، اور وہ برکت والا اس ہے، بڑی برکت والا ہے، اور وہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، اس کے بعد پھر کچھ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات شروع ہو رہے ہیں۔ تقریباً 6 نبیوں کے واقعات یہاں پر ذکر کیے ہیں۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عاد، حضرت وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور حضرت عاد، اور اسی طریقے سے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، حضرت شعیب، اسی طرح حضرت ثمود، یعنی تقریباً 6 نبی ہیں جن کے بارے میں یہاں پر تذکرہ ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے ہر ایک نبی نے اپنی قوم سے یہ کہا انی لا اسألکم اجرا، میں تم سے اپنا کوئی اجرت نہیں مانگ رہا، میں تو اللہ کی طرف سے تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور میں تمہاری نصیحت لے کر آیا ہوں، اس کو مان لو۔ اب ہر ایک نے اس کا اپنے اپنے انداز میں ان کے ساتھ استہزاء کیا، ٹھٹے بازی کی، نہیں مانا۔ کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان سے پتھر برسا کر اس قوم کو ختم کر دیا، کہیں جو ہے وہ سخت قسم کی چیخ ان کے اوپر آئی اور اس کے بعد وہ اس سے ختم ہو گئے، کہیں زلزلہ آیا اور اس سے ختم ہو گئے۔ اور ایک خاص طور سے شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ ان کے بارے میں کہ ان کی قوم نے یہ مطالبہ کیا کہ اگر آپ واقعی سچے نبی ہیں تو اس پہاڑ سے اونٹنی کو پیدا کر کے دکھائیں۔ آپ نے اللہ کے آگے درخواست کی کہ یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے، اور یہ جو معجزہ مانگ رہے ہیں تو عطا فرما دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے عطا فرمایا کہ پہاڑ سے اونٹنی نکل آئی۔ اب اتنا بڑا معجزہ ظاہر ہو گیا، لیکن بدبختوں نے پھر انکار کر دیا، کہتے ہیں یہ تو سب جادو ہے، یہ تو سب جو ہے نا تمہارے جو ہے نا یہ کار وہ ہے فلاں، اس طرح کی باتیں کر کے حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو تم جو ہے نا اس اونٹنی کو کچھ نہ کہنا، یہ اللہ کی نشانی۔ حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود نہیں، شعیب حضرت صالح علیہ السلام، مقصد یہ ہے واقعہ وہی ہے لیکن صرف نام کا فرق ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ بھائی یہ اونٹنی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اچھا ہوتا یہ تھا کہ جب اللہ نے یہ
معجزہ دکھا دیا، دے دیا، لیکن ساتھ میں ایک ان کے اوپر سختی بھی فرما دی کہ یہ اونٹنی ایک دن میں کنویں کا پانی پورا پی جاتی تھی۔ تو یہ مقرر ہوا کہ ایک دن اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن پوری قوم اپنا پانی وہاں سے حاصل کرے گی۔ اس کے اوپر فیصلہ ہو گیا، لیکن کچھ ظالموں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ بس پھر اللہ کی طرف سے ان کے اوپر عذاب آ گیا اور پکڑ آ گئی۔ تو اس طرح یہ مختلف انداز میں کسی کو کسی انداز میں پکڑ آتی چلی گئی اور ان کو تباہ و برباد فرما دیا۔ جیسے کل ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو معجزہ جب آ جائے جس کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں، پھر اگر وہ نہیں مانتے تو اللہ نے اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ یہ خصوصیت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ مشرکین مکہ مطالبہ کرتے رہے کہ یہ ہمیں اتنے جو ہے وہ یہ معجزہ دکھاؤ، یہ دکھاؤ، لیکن اللہ نے نہیں دکھایا کہ چلو کسی طرح یہ آگے چل کر جو ہے کہیں ان کو ہدایت ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد حضرت آخر میں اسی صورت کے 9ویں پارے کے شروع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ 8ویں پارے کے آخر میں ختم ہو رہا ہے۔ تھوڑا سا واقعہ ان کا جو ہے وہ 9ویں پارے کے شروع میں ہے۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا، یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم نے جو ہے وہ ڈرایا، دھمکایا اور کہا، ان کے وڈیروں نے کہا کہ اگر تم نہیں مانو گے ہم تمہیں نکال دیں گے، یہ کر دیں گے، لیکن آخر نتیجہ وہی نکلا کہ اللہ کا عذاب ان پر آیا، وہ نہیں مانے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، کچھ واقعہ پہلے بھی گزرا ہے، کچھ یہاں ہے، باقی کچھ تفصیلات آگے بھی آئیں گی، اور پھر سورہ طٰہٰ کے اندر آپ کی پیدائش اور دیگر واقعات وہاں آئیں گے۔ یہاں پر اتنا سمجھ لیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کی طرف آئے، اللہ اس بات کو یاد رکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ یہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے، وہاں آباد ہوئے جب آپ نے اپنے بھائیوں کو بلایا تھا، ان کو سب کو بلا لیا تھا، اور اتنی نسل بڑھی کہ مصر کے اندر ایک تو قوم فرعون تھی اور دوسری یہ بنی اسرائیل کی قوم وہاں پر جو ہے وہ یعنی کثرت کے اندر جڑ پکڑ گئی۔ لیکن فرعون ان کو فرعونی جو ہے وہ قوم فرعون اکثر ان لوگوں کو اپنا غلام سمجھتے تھے، مختلف قسم کی ان پر سختیاں کرنا، مختلف قسم کی سزائیں دینا۔ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نبوت عطا فرمائی۔ آپ نے فرعون سے کہا کہ میں اللہ کے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو فرعون نے مذاق اڑایا نعوذ باللہ اور کہا کہ اگر تم نبی ہو تو کوئی واقعہ دکھاؤ، کوئی معجزہ دکھاؤ۔ آپ نے اپنے عصا کو اس کے سامنے پھینکا تو وہ ایک بڑا اژدہا بن گیا۔ اب اس میں لکھا ہے کتابوں میں کہ فرعون اپنا تخت چھوڑ کر بھاگا وہاں سے جب اس نے اژدہے کو دیکھا، لیکن پھر ایک دم اس کو خیال آیا کہ اگر میں بھاگ گیا تو یہ تو ساری قوم مسلمان ہو جائے گی، تو پھر اپنے حواری کے ساتھ واپس آیا۔ دوسرا معجزہ آپ نے دکھایا کہ جب اپنے ہاتھ کو اپنی بغل سے نکالا رکھ کر تو وہ چاند اور سورج سے بھی زیادہ روشن ہو گیا، ایک دم ہر طرف روشنی ہی روشنی پھیل گئی۔ یہ دو معجزے دکھائے، لیکن پھر بھی وہ ظالم نہیں مانا اور کہا کہ یہ تو جادوگر ہے۔ اپنے حواریوں سے کہا یہ تو کوئی جادوگر معلوم ہوتا ہے، چونکہ اس دور میں جادو کا بہت چرچا تھا، اور اپنے حواریوں سے کہا کہ پھر ان کا کیا کریں۔ اس کے جتنے مصاحبین تھے، جو اس کے وزیر تھے، انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، یہ جادوگر ہے اور کوئی بہت بڑا جادوگر ہے، تو ہمارے پاس بھی جادوگروں کی کمی نہیں ہے، ہم اپنے جادوگروں کو بلاتے ہیں اور کوئی وقت مقرر کرتے ہیں، کسی میدان کے اندر مقابلہ رکھتے ہیں تاکہ پوری قوم کے سامنے یہ بات آ جائے کہ یہ تو جادوگر ہے، تاکہ کوئی اس کی بات نہ مانے۔ ورنہ اگر لوگوں کے یہ ذہن میں آ گیا کہ یہ نبی ہیں تو پھر تو ساری قوم ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ وہی میرے دوستو آج بھی وہی انداز آپ دیکھ لیں کہ مسلمانوں کو دینی تعلیم نہیں ملنی چاہیے، دنیاوی تعلیم نہیں ملنی چاہیے۔ آپ دیکھیں ہمارے کیسے کیسے ملک میں کیسی کیسی جگہ ہیں جہاں پر وڈیرے دنیاوی تعلیم، دینی تعلیم کے اوپر سخت پابندی لگاتے ہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں اگر انہوں نے تعلیم حاصل کر لی تو ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔
تو یہی سوچ فرعون کی تھی کہ اگر ان کو صحیح سمجھ آ گئی تو ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے، لہٰذا جادوگروں کو جمع کیا۔ اب جب جادوگروں کو جمع کیا، جادوگروں نے آ کر اپنا جادو دکھایا کہ اپنے جو ان کے پاس جو لکڑیاں تھیں انہوں نے ان کو پھینکا کہ وہ سب سانپ بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جب اپنے عصا کو پھینکا تو وہ اژدہا بن کر سارے سانپوں کو نگل گیا۔ جیسے نکلا وہ سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہتے ہیں آمنا برب موسیٰ و ہارون، کہ ہم تو موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب فرعون کی حالت خراب ہو گئی، اس نے کہا یہ کیا، یہ تو ساری قوم میرے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اس نے بڑی ڈانٹ ڈپٹ کی اور ان کو جو ہے وہ سزا دینے کی کہا کہ میں تمہیں سزا دوں گا، میں تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا، میں تمہارے ساتھ یہ کروں گا۔ انہوں نے کہا نہیں، اب ہمارے دل میں ایسا ایمان رچ بس گیا ہے، لمحوں کے اندر ہمارے رب نے ہمیں ایمان کی وہ قوت اور وہ دولت عطا فرما دی ہے، اب تیرا جو دل چاہے تو کر، لیکن اس ایمان سے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ یہ میرے دوستو اس وقت یہ صورتحال پیش آئی۔ اب اس کے بعد جو ایک انداز ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرعون نے اس صورتحال کو دیکھ کر اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان پر جو لوگ ایمان لائے ان کو کچھ نہیں کہا، اس ڈر سے کہ اگر اس وقت میں کچھ کہوں گا تو بغاوت ہو جائے گی۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اس کے مصاحبین نے کہا، وزیروں نے کہ یہ آپ نے کہا کہ آپ نے چھوڑ دیا؟ کہا نہیں، ابھی میں نے ان کو چھوڑا نہیں ہے، ان سے ہم بعد میں نمٹیں گے، ابھی مناسب نہیں ہے ان کو کچھ کہنا۔ اس طریقے سے کر کے اس نے جو ہے اپنی قوم کو خاموش کیا۔ یہ واقعہ یہاں پوری آیات کے اندر تقریباً 2 سے 3 رکوع 4 رکوع کے اندر یہ پورا واقعہ ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیات میں یہ ہے کہ جب فرعون نے نہیں مانا اور مستقل اس کو جب اللہ کی طرف سے اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام مختلف چیزیں دکھاتے رہے، سمجھاتے رہے، لیکن وہ نہیں مانا، آخر آپ نے اللہ رب العزت نے اس قوم کو غرق کر دیا، جو ہم نے تھوڑا سا واقعہ پڑھا تھا سورہ بقرہ میں کہ دریائے نیل کے اندر ان کو غرق کر دیا۔ غرق کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے، بلکہ نہیں، غرق کرنے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ غرق کرنے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو لوگ ایمان لے آئے تھے وہ آئے، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم پہلے بھی سختی میں تھے، اب بھی سختی کے اندر ہیں، یہ لوگ ہمیں پہلے بھی مارتے تھے اب بھی مارتے ہیں، تو آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس سے نجات عطا فرمائے۔ تو آپ نے اس کے لیے فرمایا کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ تم صبر اور نماز کے ساتھ اللہ سے مدد چاہو۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کی مدد فرمائی کہ تقریباً کوئی 7 سے 8 قسم کا عذاب فرعونیوں کے اوپر نازل ہوا۔ اس کا قرآن کریم نے تذکرہ کیا ہے کہ وہ عذاب کیا تھا۔ پہلا عذاب تو ان کے اوپر یہ ہوا اللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ پہلا عذاب ان کے اوپر یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر ٹڈیاں، یہ جو ٹڈا ہوتا ہے، ٹڈی دل جس کو کہتے ہیں نا، جو پنجاب کے اندر عام طور پر کبھی کبھی سننے میں آتا ہے کہ ٹڈی دل آیا، پورا کا پورا جو ہے وہ کھیت کے کھیت تباہ ہو گئے۔ اس طرح کا عذاب بھیجا کہ ٹڈی دل آیا اور ان کی ساری فصلوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے بعد اب یہ آئے اور کہنے لگے کہ موسیٰ ہمارے لیے دعا کریں، اپنے رب سے مانگیں، اور ایسے ظالم تھے کہ اس وقت بھی یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ اے جادوگر، یعنی یہ نہیں کہہ رہے اے پیغمبر، کہتے ہیں اے جادوگر، تجھے تیرے رب نے جو سکھایا ہے ان کلمات کے ذریعے سے دعا کر کہ تیرا رب ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما دے۔ آپ نے دعا فرمائی، اللہ نے نجات عطا فرما دی۔ پھر انہوں نے نافرمانی کی، پھر ان کے اوپر عذاب آیا کہ قحط سالی کا عذاب آیا، قحط کے اندر ان کی حالت خراب ہو گئی۔ پھر حاضر ہوئے، پھر دعا کروائی، پھر اللہ سے دعا کی، معاملہ صحیح ہو گیا۔ پھر اس کے بعد نافرمانی میں ڈوب گئے۔ پھر ان کے اوپر عذاب آیا کہ اللہ کی طرف سے کہ مینڈک، اتنی کثرت سے مینڈک کہ یہ پلیٹ کے اندر کھانا نکالتے مینڈک نکل آتا، ہنڈیا کھولتے مینڈک نکل آتا، منہ کھولتے مینڈک چھلانگ آ گئے منہ کے اندر جاتا۔ یہ ان کے اوپر عذاب نازل ہوا۔ پھر آئے کہ موسیٰ دعا کر دے، یہ حال ہو گیا، فلاں ہو گیا، یعنی پوری تفصیلات ہیں، لیکن ظاہری بات ہے ہمارا اتنا وقت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے پھر ان کی مشکل آسان فرما دی۔ آخر میں پھر ان کی نافرمانیاں شروع ہو گئیں۔ اس کے بعد ان کے اوپر خون کا عذاب آیا کہ ان کے ہر کھانے میں خون،
یعنی سالن نکالے اس خون سے بھرا ہوا، پانی نکالے خون سے بھرا ہوا، کوئی بھی چیز نکالے کھانے کے لیے تو خون سے بھری ہوئی، اس قسم کے یہ عذابات آئے کہ جس سے یہ عاجز ہو گیا، اور آخر میں پھر اللہ رب العزت نے ان کو تباہ و برباد کر کے دریا نیل میں غرق کر دیا۔ یہاں تک جو ہے یہ اس کی تفصیلات تھیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے اگلا سبق وہ کل سے شروع کریں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا گیا، وہاں پھر آپ کے تجلی ہوئی اور آپ نے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، اور پھر پیچھے قوم نے دوبارہ معبود بنا لیا کسی بچڑے کو۔ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ کل آئیں گے۔ اللہ رب العزت اپنے فضل سے اس کوشش کو قبول فرمائے اور ہم سب کا قرآن کریم سے گہرا تعلق اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ارحمنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔